بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ انسانوں کا ایک ذہن بناتا ہے قرآن کے واقعات اور ماضی کے قوموں کے قصے سنا کر. سارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بنیاد قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کسی چیز کا وجود ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کسی چیز کی بقا ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہ کسی چیز کو فنا ہے. کوئی عدم ہے تو اللہ کا ارادہ ہے، اور کوئی ہست ہے تو اللہ کا ارادہ ہے. یہ ہستی و نیستی، یہ عدم و وجود، یہ عروج اور زوال، یہ لیل و نہار، یہ سب اللہ کا نظام ہے اور اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوگا جو انسان چاہتا ہے، وہ نہیں ہوگا جو کائنات چاہتی ہے، جو انسان اور جنات اور دنیا میں پھیلی ہوئی مخلوق جو چاہتی ہے وہ نہیں ہو سکتا. وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. شیطان یہ ذہن بناتا ہے، اس کے مقابلے میں شیطان یہ ذہن بناتا ہے کہ پیسہ کما لو سب کچھ ہو جائے، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے. قرآن کا ذہن یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. شیطانی ذہن یہ بنتا ہے پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے. پیسے سے ہونا نظر آتا ہے، اللہ سے ہونا نظر نہیں آتا. سورج نکل آیا، اللہ نے نکالا، اللہ سامنے نہیں. فرشتے ساتھ ہیں، سامنے نہیں. غریب آدمی تھا، کوئی پرسان حال نہ تھا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا. اس کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا، جائز ناجائز، حلال حرام، ایک دم وہ بڑا معزز ہو گیا، محترم ہو گیا. نظریں اٹھنے لگیں، سلام ہونے لگے. سیاست کی بازی لگ گئی، MLA بن گیا، ممبر بن گیا. تو سب بولے دیکھا پیسے سے ہوا کہ نہیں ہوا. پیسہ نہیں تھا تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، پیسہ آیا تو عزت بھی آ گئی، دولت بھی آ گئی، ممبری بھی آ گئی، شہرت بھی آ گئی، لوگ بھی سلام کرنے لگے. یہ امتحان اللہ کیا، یہاں بھی اللہ ہی نے ہے. نظر پیسہ آیا، کرنے والا اللہ. ذرے سے لے کر آفتاب تک اور سنگریزے سے لے کر ہمالیہ پہاڑ تک اور ایک چیونٹی سے لے کر جھپٹتے ہوئے عقاب اور بہت بڑے ہاتھی تک اور میکائیل، جبرائیل، ملک الموت اور اسرافیل تک سب اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے تیرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. للہ خزائن السماوات والارض،
ساری کائنات کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ عزت وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، ذلت وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کرے، رزق یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہے کھول دے، تنگی ویقدر، جس کا چاہے تنگ کر دے، ملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہی دے، زوال وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہی واپس لے لے، بیماری اور صحت وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا دینے والا بھی اللہ، پلانے کھلانے والا بھی اللہ، یطعمنی ویسقین، پلانے والا بھی اللہ، کھلانے والا بھی اللہ، اور ہنسانے والا بھی اللہ، رونانے والا بھی اللہ، اضحک وابکا، ہنسائے بھی اللہ اور رلائے بھی اللہ، زندگی بھی دے اور موت بھی دے، امات و احیا، فقر بھی دے اور غنا بھی دے، اغنا و اقنا۔ تو یہ ساری باتیں قرآن پاک سے میں آپ کو الفاظ، کہیں لفظ کہیں جملہ بتا رہا ہوں کہ قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے چاہنے سے ہوتا ہے، مخلوق کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ شواہد لاتا ہے، دلیلیں لاتا ہے، واقعات سے، حالات سے، سارا ذہن بنا کر اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے جب سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کے غلام بن کے چلو۔ شیطان کہتا ہے سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، پیسے والوں کے ہاتھ میں ہے، پیسے کے غلام بنو، پیسے والوں کے غلام بنو، حکومت کے غلام بنو، حکومت والوں کے غلام بنو، تو مزے ہی مزے۔ پھر وہ بھی دلیلیں لاتا ہے، یہ دیکھو تو صحیح، کوئی اس کو پوچھنے والا تھا، آج یہ بنا بیٹھا ہے، اس کا کوئی جاننے والا تھا، آج اس کو سلام ہو رہے ہیں، اس کا کوئی حال پوچھنے والا تھا، آج اتنا بڑی عزت کی گدی پر پہنچا ہوا ہے۔ اب شیطان بھی دلیل لاتا ہے، اللہ بھی دلیلیں لاتا ہے، دونوں کے دلائل ہیں۔ شیطان مشاہدے سے متاثر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے متاثر کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جو تو اللہ کی طرف جھک گئے ان کے بیڑے پار ہو گئے، جو شیطان کی طرف جھک گئے دنیا میں تھوڑی دیر تر روٹی ان کو مل گئی، آگے ختم ہو گئے۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو ہم سے دنیا چاہتے ہیں ہم ان کو دے دیتے، تھوڑی سی دے دیتے، لیکن آگے کیا ہوتا ہے؟ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، موت کے بعد سوائے دوزخ کی آگ کے ان کے لیے کچھ بھی نہیں باقی بچتا۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون، جو کیا ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، اور جہنم کا ایندھن بن کے دوزخ میں چلے گئے۔ اس وقت ہمارا یہ ذہن ٹوٹ چکا ہے کہ اللہ کا سب کچھ ہے اور اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ سے ہوتا ہے، یہ ذہن صرف میرے بھائیوں زبان تک کا بول بن گیا ہے، دل دماغ سے یہ بات نکل چکی ہے۔ لہذا تاجر، زمیندار، سیاستدان، حکمران، فوج، پولیس، دیہاتی، شہری، سندھی، بلوچی، پٹھان، سب دوڑ رہے ہیں مال کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، اس شراب کے پیچھے، اس دھوکے کے پیچھے، جس کے آخر میں دیوار سے سر ٹکرانا ہے اور کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آنا۔ سائے کے پیچھے دوڑنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھکن کے، سوائے ہلاکت اور بربادی کے۔ ریت کے پانی کے پیچھے دوڑنے والوں کے لیے سوائے پیاس کے کچھ نہیں بچتا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآنی واقعات سے ایک ذہن دیتا ہے کہ جو اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ برس ہا برس، ہزاروں سال سے دنیا دیکھتی آ رہی، جو آگ میں گیا وہ جل گیا، جو آگ میں گیا وہ جل گیا۔ اسی تجربے کے پیش نظر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، وہ ایسی جلی کے اوپر سے پرندہ اڑے تو نیچے گر جائے جل کر، اور ایسی جلی کے قریب جانا مشکل ہو گیا، پھینکنا مشکل ہو گیا۔ پھینکیں کیسے؟ قریب جائیں تو پھینکیں۔ اتنی بھڑک اٹھی کہ اوپر سے اڑتا پرندہ بھی اس کے شعلوں کی زد میں آتا تھا، اور قریب جانے کا سامان ختم، قریب جائیں تو خود جلتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے کہ چلو آگ میں چلے جاؤ، وہ کہنے کہ میں کیوں جاؤں، پھینکو مجھے۔ اب ان کو سمجھ میں نہ آئے پھینکیں کیسے، جو ایسی وہ کوئی چیز تو ایجاد ہوئی نہیں تھی وہ جس سے پھینکا جائے، بڑے پریشان، اب کیا کریں، قریب جائیں تو خود جلیں۔ تو شیطان آیا، اس نے ان کو منجنیق تیار کر کے دی، ایک بڑی غلیل، بعد میں یہ توپ بن گئی، پتھر پھینکنے کی توپ۔ تو اس میں
جیسے ایک سپرنگ کے ساتھ اس کو یوں کھینچا، پھر اس کو چھوڑا تو اس نے پش کیا اور یوں چیز اڑتی ہوئی آگے جائے، تو اس نے ان کو منجنیق تیار کر کے دی، اس میں انہوں نے ان کو باندھا، ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈالا اور چھوڑ دیا۔ اب سارے منتظر ہیں، جو ہی آگ میں جائے گا نا فوراً جل کے ختم ہو جائے گا۔ لہذا آسمان کے فرشتوں میں بھی ہلچل ہے کہ یہ تو کام ہو گیا، انہوں نے بھی آج تک نہیں دیکھا کہ آگ کا جلا بچ جائے، آگ نے بھی آج تک نہیں دیکھا کہ میرے اندر آنے والا بچ جائے، انسانوں نے بھی، زمین آسمان نے بھی آج تک نہیں دیکھا کہ آگ کا جلا بچ جائے، لہذا سب دم بخود، سب پہ سناٹا، سب حیران پریشان۔ یوں ابراہیم علیہ السلام اوپر اٹھے اور ادھر آ گیا جبرائیل، ادھر آ گیا پانی کا فرشتہ، اور یوں تینوں ہوا میں جا رہے، اور ابراہیم علیہ السلام خاموش، کوئی زبان پہ بول نہیں۔ آخر جبرائیل نہ رہ سکے، کہنے لگے اللہ کا حاجت، آپ کو ضرورت نہیں اس وقت میں، آپ کو ضرورت نہیں اس وقت میں، کہ مطلب میں آپ کی مدد کروں؟ کہنے لگے اما الیک فلا اما الی اللہ فنعم، ضرورت مند تو ہوں پر تو بھی میرے جیسی مخلوق ہے، تیرا نہیں ہوں، اللہ کا محتاج ہوں، تیرا محتاج کوئی نہیں۔ ان کو یہ پریشانی کہ یہ تو نہ مانگ رہے نہ ہم سے کہہ رہے، تو کہنے لگے اچھا اگر اللہ کے محتاج ہو، مجھ سے نہیں مانگتے تو اللہ سے تو مانگو، اللہ سے تو مانگو۔ تو ارشاد فرمایا کیا وہ دیکھ نہیں رہا کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ حسبی سؤالی علمہ بحالی، میرا حال ہی سوال ہے، کیا خبر وہ جلانا چاہتا ہو، میں بچنے کی دعائیں کر بیٹھوں تو کہیں منشا کے خلاف نہ ہو جائے، اور اگر وہ چلانا بچانا چاہتا ہے تو پھر میرا حال معلوم ہے، اسے ضرورت نہیں ہے میرے کہنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ اب ایک یہ صرف قصہ نہیں سنا رہے، اللہ ایک ذہن بنا رہے کہ اے میرے بندو، یہ ساری کائنات تمہارے رب کی غلام ہے، اس سے وہ ہوتا ہے جو تمہارا اللہ چاہتا ہے۔ جب آگ کے شعلوں پر آئے تو اللہ کا حکم بدل گیا، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اس طاقت سے یہ حکم آیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو کانپنے لگے، پھر حکم آیا وسلاما، سلامتی کے ساتھ آگ نے باہیں پھیلا دی جیسے ماں بچے کو کے لیے باہیں پھیلاتی ہے، گود میں لیا جیسے ماں بچے کو گود میں لیتی ہے، آرام سے انگاروں پہ بٹھایا جیسے ماں بچے کو پنگھوڑے میں لٹاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، شفاف کر دیا، سفید کر دیا۔ جبریل نے آ کے پر مارا پانی کا چشمہ، دوسرا پر مارا انار کا درخت۔ یہ وہ نظام چل رہا ہے جو اسباب سے بالا تر ہے۔ آگ میں پانی کا کیا تصور، اور ایک پر مار کے اس میں سے درخت نکلے، نکلتے ہی بڑا ہوتے ہی پھل دے، پھل پک جائے، یہ سارا علم زراعت کے خلاف ہے۔ آج ساری باٹنی اور ساری کیمسٹری کا علم فیل ہو گیا۔ آگ میں جانے کے بعد کیمیکل ری ایکشن ہونا چاہیے، تو کیمسٹری کا علم ختم ہو گیا، اور آگ میں درخت کا کیا تصور، تو باٹنی کا علم سارا فیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری باٹنی، ساری کیمسٹری کو ایک حکم سے توڑ کے دکھا دیا کہ تمہارا سارا علم اس وقت تک نفع دیتا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے، اور جب اللہ اس سے بدلتا ہے تو کائنات مل کر اس کے فیصلوں کو ہٹا نہیں سکتی۔ پانی اگلتا ہوا ٹھنڈا، درخت سایہ دار، پھلدار، مزیدار انار کا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جو نہ کھڈی سے نکلے، نہ مل سے نکلے، نہ کاٹن سے نکلے، نہ فائبر سے نکلے، اللہ کے دست قدرت سے وجود میں آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے گئے۔ آگ کو صاف و شفاف کر دیا، سارے بابل نے منظر دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں ابراہیم، حتیٰ کہ باپ بھی پکار اٹھا، نعم رب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے ہیں، بڑا زبردست ہے تیرا رب، بڑا زبردست ہے تیرا رب۔ ایمان نہیں نصیب ہوا، لیکن اللہ کی عظمت ایک دفعہ اس کے منہ سے بھی نکلی کہ اللہ بڑی طاقتور ذات ہے۔ یہ قصہ سنانے سے ہمیں کیا اللہ بتلانا چاہتے ہیں؟ ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مادیات کے، نباتات کے، جمادات کے، سونے چاندی کے غلام بن کے مت چلو، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے غلام بن کے چلو، یہ اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ بکھری ہوئی موجیں، سمندر کی طغیانی، آگے سمندر پیچھے فرعون، لہذا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پکار اٹھی، انا لمدرکون، مارے گئے، کلا نہیں، ان معی ربی سیہدین،
میرا رب میرے ساتھ ہے، راستہ دے گا۔ لاٹھی اٹھوائے گا، مار کا کہاں کا سمندر پہ گویا اللہ تعالیٰ یہ لاٹھی عقل والوں کے سر پہ مروا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے یا اللہ سمندر پہ مارنے کا کیا فائدہ؟ لاٹھی کہو میں فرعون کے سر پہ ماروں تو فائدہ تو فرعون کے لشکروں پر چھوڑ دوں، سانپ بن جائے اور کھا جائے گی، یہ کیا کہہ رہے ہو سمندر پہ لاٹھی مارو؟ یہ لاٹھی مارنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مارو فاضرب بعصاک البحر، لاٹھی ماری، فانفلق البحر، جب سے دھرتی بنی زمین آسمان نے پانی کو بہتے دیکھا، پھٹتے نہیں دیکھا، ٹھہرتے نہیں دیکھا۔ آج چشم فلک حیران ہے، کائنات بھی حیران ہے کہ یہ کیا ہوا کہ ایک دم سمندر 12 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے 12 راستوں میں تبدیل ہو گیا، اور کل فرق کان کالطود العظیم، ہر پانی کے جو ایک حصہ تھا ایسے ہو گیا جیسے ریت کا ٹیلا، ایسے پانی جم کے کھڑا ہو گیا۔ برف نہیں بنایا، برف تو جم جاتی ہے، برف نہیں تھا، پانی تھا، ایک قطرہ دائیں بائیں نہیں ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم اندر اتر گئی۔ اندر اتر کے وہ پریشان ہوئے، پتہ نہیں دائیں بائیں والوں کا کیا حال ہے، تو اللہ نے سارے پانی میں کھڑکیاں پیدا کر دی، ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے چلتے جا رہے، دیکھتے جا رہے چلتے جا رہے۔ پیچھے فرعون بھی آ گیا، وہ بھی اترا، تو بنی اسرائیل گھبرائے، وہ بھی آیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، چھوڑ دو سمندر اسی طرح، تو پار ہوگا، یہ اندر ہوگا، تیرے سامنے ان کو ڈبو کے دکھا دوں گا۔ وہ پار ہوئے، وہ اندر ہوا، جب آخری سپاہی بھی اندر آ گیا تو اللہ نے سمندر سے کہا اپنی اصلی حالت پہ آ جاؤ، وہ پھر مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے لشکر کو بحیرہ قلزم کی مچھلیوں کی خوراک بنا دیا۔ کیا سمجھایا ہمیں کہ کائنات کی بنی ہوئی چیزوں کے غلام مت بنو، اللہ کے غلام بنو جو یہ سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے۔ 10 برس کی تحقیق کی، ڈنڈا یوں یہاں رکھ کے ٹیک لگائے گا، وہ 2 شاخہ تھا، ایسے تھا، ایسے اس پہ یوں ٹیک لگا کے بکریاں چرا رہے، پھر اسی سے یوں پتے جھاڑ رہے، پھر اور اس سے کام لے رہے۔ اللہ نے کہا القھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ کیا ہے؟ کہا یہ عصایا، ڈنڈا ہے، اتوکا علیہا، ٹیک لگاتا ہوں، احش بعلی غنمی، پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اور بڑے کام لیتا ہوں۔ قال القھا، انہوں نے پھینکا، فالقاہا، پھینکا، فاذا ہی حیۃ تسعى، وہ جو یوں گرا تو یوں پھنکارتا ہوا سانپ بن کے اٹھا ایسے، اور وہ حیۃ زہریلا، جان فرتیلا، ثعبان عظیم الجثہ، 3 مختلف قسموں کا سانپ ایک سانپ میں داخل ہو گیا، لمبائی میں ثعبان اژدہا، زہر میں حیہ، اور پھرتی میں تیزی میں جان۔ چھوٹا سانپ تیز دوڑتا ہے، بڑا سانپ تیز نہیں دوڑ سکتا، بڑا سانپ زہریلا نہیں ہوتا، حیہ زہریلا ہوتا ہے، تو زہر میں حیہ، پھرتی میں جان، بلندی لمبائی چوڑائی میں ثعبان۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگے، کہا بھاگو نہیں، پکڑو، سنعیدھا سیرتھا الاولی، اسے پکڑو، میں دوبارہ ڈنڈا بناؤں گا۔ جو ہاتھ لگا اللہ نے فوراً ڈنڈا بنا کے واپس کر دیا۔ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ ارے میرے بندو، دکان کے پابند بن کے مت چلو، میرے پابند بن کے چلو۔ نفع اللہ کی طرف سے آتے ہیں، نقصان اللہ کی طرف سے آتے ہیں، نفعوں کے پیچھے بھاگو نہیں، نقصان سے ڈر کے ہٹو نہیں، اپنے اللہ کے امر کو دیکھو، کہتا ہے کرو تو کرو چاہے نقصان ہو، کہتا ہے بچو تو چھوڑو چاہے نفع قربان ہو۔ ہم نہ نفع کے غلام، نہ نقصان کے غلام، نہ چیزوں کے غلام، نہ مادے کے غلام، نہ حکومت کے غلام، نہ قوم کے غلام، نہ وطن کے غلام، نہ نفس کے غلام، نہ بیوی کے غلام، نہ بچوں کے غلام، نہ پیسے کے غلام، نہ عہدے کے غلام، نہ پیشے کے غلام، نہ سیاست کے غلام، نہ پارٹی کے غلام، نہ سرداری کے غلام، نہ زراعت کے غلام، نہ تجارت کے غلام۔ ہم کسی چیز کے غلام نہیں ہیں، ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں۔ اس کے علاوہ جو جس کی غلامی میں جائے گا ذلیل و خوار ہو کر، موت کے بعد اس کا نتیجہ دیکھ لے گا۔ دنیا نتیجے کی جگہ نہیں ہے، اچھے برے سب چلتے ہیں، خیر و شر چلتا ہے،
پاک دامنی اور زنا چلتا ہے، رشوت اور سود بھی چلتا ہے، حلال اور دیانت بھی چلتی ہے، یا خیانت اور دیانت مل کے چل رہے، سود و حلال مل کے چل رہا، زنا اور پاک دامنی مل کے چل رہا، حیا اور بے حیائی کا سفر کٹھے ہو رہا ہے، ظلم اور عدل کا سفر کٹھے ہو رہا ہے، خیانت و دیانت کا سفر کٹھے ہو رہا ہے، یہاں تقوی اور فسق و فجور کا سفر کٹھے ہو رہا ہے، علم اور جہل کا سفر کٹھے ہو رہا ہے، ظالم اور مظلوم یہاں اکٹھے چل رہے ہیں، مجرم اور محرم یہاں اکٹھے چل رہے ہیں، یہاں فیصلہ نہیں۔ ایک دن آنے والا جب اللہ کہے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرمین کی جماعت آج الگ ہو جاؤ۔ آج زانی اور پاک دامن کا نکشڑا ہوگا، آج سود خور اور حلال کھانے والے میں امتیاز ہوگا، آج فاسق و فاجر اور متقی میں امتیاز ہوگا، آج پردہ دار خاتون اور بازار کی زینت بننے والی عورت کا آج افتراق ہوگا، آج امتیاز ہوگا، نظریں جھکانے والے اور نظروں کا زنا کرنے والے میں آج تفریق کی جائے گی، قرآن سننے والے اور گانے سننے والے میں آج نکشڑ کیا جائے گا، آج جدا کیا جائے گا، عادل اور ظالم میں آج تفریق ہوگی، حق اور باطل میں آج تفریق ہوگی، مجرم اور محرم میں آج فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک دن آنے والا ہے، یہ دنیا تو دیکھو، مجھے آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ 30ویں پاری کی آیت بار بار میرے سامنے آتی ہے، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، یہ جو کافر ہیں میرے نافرمان، یہ میرے ایمان والوں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں، کہاں ہے تمہارا رب، کہاں ہے تمہارا رب، کہاں ہے؟ جب کبھی زندہ تھے تو جواب آیا کرتے تھے، اب تو مر گئے، اب کیا جواب آئے؟ مجھے ایک کہانی یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد۔ کرک ایک جگہ ہے، کرک اردن میں، وہ ایسا مشکل قلعہ ہے کہ اس کو صلاح الدین ایوبی جیسا آدمی 1 سال تک فتح کرنے کی کوشش کرتا رہا، نہیں فتح کر سکا، 1 سال نہیں فتح کر سکا۔ ہماری جماعت وہاں گئی تھی تو بنانے والے پتہ نہیں کیا بلائیں تھے جنہوں نے وہ قلعہ بنایا، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، ایسا خوفناک سفر ہے وہاں جانے کا بھی آج بھی۔ اس کا حکمران تھا ریجنالڈ عیسائی، تو کرک کے ساتھ عقبہ ہے، پرانا نام ایلا، یہ حج کا راستہ تھا، حج کا، مدینہ یہاں سے قریب ہے، حاجیوں کے قافلے جاتے تھے، تو ریجنالڈ نے ایک حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا۔ اس وقت مسلمان انتشار میں تھے، اور جب وہ قتل و غارت کیا، چیخ و پکار ہوئی، تو کہنے لگا بلاؤ اپنے محمد کو، بلاؤ اپنے محمد کو۔ اور دوسری مرتبہ اس نے بحری بیڑا تیار کیا اور وہاں سے مدینہ کے قریب جو بندرگاہ ہے ینبع، وہاں سے اتر کر مدینے پہ حملے کا ارادہ کیا۔ تو ایک حطین کی لڑائی ہوئی ہے، حطین جو صلیبی جنگوں میں سب سے بڑی جنگ لڑی گئی، جس کے بعد رچرڈ آیا، پھر انگلستان سے آیا تھا رچرڈ، جو 5 برس صلاح الدین ایوبی سے لڑتا رہا اور آخر پھر ہار کے صلح کر کے واپس گیا۔ یہ حطین فلسطین میں ایک جگہ ہے، یہ اس وقت یہ 90 برس سے یہ ریاست بن چکی تھی عیسائیوں کی، سارا فلسطین، لبنان کا بہت سا علاقہ، تو اس میں فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی حطین، تو اس میں سارے عیسائی متحد تھے، اور ادھر صرف صلاح الدین ایوبی مٹھی بھر مسلمانوں کے ساتھ تھا، تو اس میں عیسائیوں کو بڑی خوفناک شکست ہوئی، تو فلسطین کا بادشاہ بھی گرفتار ہوا اور بڑے بڑے شہزادے گرفتار ہوئے، 30-40 کے قریب، اس میں ریجنالڈ بھی گرفتار ہوا، تو ان کی مشکیں کس کے صلاح الدین کے خیمے میں لایا گیا، تو اس نے دیکھا سارے پیاس سے ان کی زبانیں نکل رہی تھیں، انہوں نے کہا پانی لایا جائے، ٹھنڈا پانی سب کو پلایا، تو وہ جو یروشلم فلسطین کا بادشاہ تھا اس نے ریجنالڈ کو پانی پیش کیا، تو صلاح الدین نے کہا کہ یہ پانی میں نہیں پیش کر رہا ہوں، آپ پیش کر رہے ہیں،
مسلمان جب کسی کو پانی پلاتا تو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. پانی پلانا امن اور معاف کر دینے کی نشانی ہوتی. تو جب وہ پانی پی چکا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، تیری میری کوئی دشمنی نہیں، میری دشمنی صرف اللہ کے لیے ہے. مسلمان کبھی ذات کا دشمن نہیں ہوتا. ہم تو عجیب ہے نا، ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں اور ہندوؤں کی مہندی ہر گھر میں رچائی جاتی ہے. ہندوؤں سے لڑائی اور ہر فیصلہ بادی جب شادی کرے گا تو اس کی مہندی بھی رچائی جائے گی. بالکل آنکھیں بند ہو گئیں. ہندوؤں کی تہذیب بھی، ہندوؤں کے طریقے بھی، ہندوؤں کا سب کچھ قبول، ہندو سے نفرت. اسلام اس کے برعکس دیتا ہے کہ ہندو کی تہذیب سے نفرت، ہندو سے ہمدردی. اللہ کرے مسلمان ہو جائے، اللہ کرے ایمان لے آئے، اللہ کرے کفر سے بچ جائے. ہمارا الٹا کام ہے. تو اس نے کہا میں نہیں مسلمان ہوتا. تو کہنے لگا، تو صلاح الدین نے کہا میں نے تمہیں 2 دفعہ قتل کرنے کی قسم کھائی تھی. ایک جب تو نے مدینے پہ بحری راستے سے حملے کا ارادہ کیا تھا، اور ایک جب تو نے حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا تھا اور تم نے کہا تھا بلاؤ محمد کو. تو آج محمد کا ادنا غلام یہ خدمت کے لیے حاضر ہو رہا ہے. ایک ہاتھ مارا، اس کی گردن پیچھے لٹک گئی، ایسے پچھلی کھال سے گردن ایسے لٹک گئی. باقی سارے بادشاہوں کے رنگ پیلے پڑ گئے. صلاح الدین نے کہا ان سب کے کھول دیے جائیں، ہاتھ کھول دیے جائیں. ہاتھ کھولے گئے، ان کو بڑی عزت سے بٹھایا. کہنے لگا ہمارا دین ہمیں ہر آدمی سے اس کے مرتبے کے مطابق سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. بادشاہوں سے ایسا سلوک نہیں کرتے. یہ حدود سے تجاوز کر گیا تھا، اس لیے مجھے یہ کام کرنا پڑا. زندہ اور مردہ قوموں کے حالات میں بڑا فرق ہوتا ہے. جو قوم موسیقی کی دلدادہ ہو جائے وہ مر چکی ہے، وہ زندہ نہیں ہے. جو قوم رقص کی عادی ہو جائے، جس قوم میں فحاشی پھیل جائے، رقص پھیل جائے، گانا پھیل جائے، جوا پھیل جائے، سود پھیل جائے، زنا پھیل جائے، وہ قوم مر چکی ہے. مٹ گئے. خیر، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. یہ کافر میرے ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کہاں ہے تمہارا اللہ؟ لاؤ نا، بلاؤ نا، کہاں ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. جب ان کے قریب سے گزرتے ہیں تو بڑی حقارت سے ان پہ نظر ڈالتے ہیں جیسے کوئی گندی مخلوق ہو. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ. اور جب اپنے آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو پھر بڑا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بڑے ان پر ہنستے بولتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اور جب ان پہ نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں یہ غیر ترقی یافتہ لوگ ہیں، یہ پسماندہ لوگ ہیں، یہ بے عقل بے علم لوگ ہیں، ہم ان کو ڈنڈے سے ہاک رہے ہیں. ہمارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، جس کے سر پہ برسائیں، جس کو چھوڑ دیں. آج کا سارا باطل مسلمانوں سے یہی کر رہا ہے. ایک دن کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمِ آج وہ دن آ گیا. الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. آج ایمان والے بڑے ہنس رہے ہیں، کافر بڑے رو رہے ہیں. آج فرمانبرداروں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، کافر کے چہرے افسردہ اور مرجھائے ہوئے ہیں. آج فرمانبردار کہاں ہیں؟ تختوں پر بیٹھے. مجرم اور کافر کہاں ہیں؟ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ. ان کی گردنوں میں، ہاتھوں میں، پاؤں میں ہتھکڑیاں، بیڑیاں، طوق پہنائے جا چکے ہیں. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مسکرا رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ رو رہے ہیں. ان کے سروں پہ تاج ہے، ان کے سروں پہ آگ ہے. ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. ان کے نیچے تخت بچھے ہوئے اور ان کے نیچے آگ کے بستر بچھے ہوئے. لہم من جہنم مہاد. ان کے اوپر درختوں کے سایہ دار
درختوں کا سایہ ہے، پھل ہیں، اور ان کے اوپر من فوقہم غواش، ان کے اوپر بھی آگ کی چادریں چھائی ہوئی ہیں، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں آگ ہی آگ ہے، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں، آگے بھی نور ہے پیچھے بھی نور ہے، یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے نور، ان کے پیچھے نور، ان کے دائیں نور، ان کے بائیں نور، یہ سراپا نور بن کے جا رہا ہے، وہ سراپا سیاہی بن کے جا رہے ہیں۔ آج کا دن اللہ نے قیامت کا، آخرت کا، فیصلے کا، الحاق کا، القارعہ، الغاشیہ، یہ وہ دن ہے، یہ وہ دن ہے، یوم الدین، یوم الجزاء، یوم الویل، یوم الآزفہ، یوم الحسرہ، یوم القارعہ، یوم الندامہ، یوم لا ينفع مال ولا بنون، یوم الحساب، یوم المیزان، یوم نضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، يوم الواقعة، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يوم الطلاق، يوم هم بارزون، يوم الحساب، يوم الفوز، يوم الخسران، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله، يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم الصاخة ہے، یوم الطامة الکبرى ہے، الطامة الکبرى، اور یوم الصاخة، اور یوم القارعة، یوم الغاشیہ، یوم الحاقہ، اور یوم المزید، اور یوم الحساب، اور یوم الفوز، یوم الخسران، یوم المیزان، یوم الطلاق، یوم هم بارزون، یہ وہ دن ہے جس دن فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں جائے گا اور ایک طبقہ جہنم میں جائے گا۔ اس دن ایمان کی قیمت کا پتہ چلے گا۔ آج پتہ چلے گا کامیاب کون ہے، بازی کون لے گیا، کون لے اڑا، جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے، بازی کون جیتا کون ہارا۔ یہ قیامت کا دن آنے والا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، میں ان قریب تمہارے لیے فارغ ہو کے آنے والا ہوں، تمہارے درمیان میں خود آ کے فیصلہ کروں گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، میں آؤں گا۔ وجیء یومئذ بجہنم، میری دوزخ آئے گی، وازلفت الجنہ، میری جنت آئے گی۔ پھر جہنمیوں کے لیے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، الگ ہو جاؤ، کرتے لاؤ، قطعت لهم ثیاب من نار، آگ کا کرتا۔ کیوں ہے یہ گرمی کتنی پریشان کر رہی، جس کو آگ کا کرتا پہنا دیا جائے اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ پسینہ پسینہ شلوار ہو رہی ہے، حالانکہ کاٹن کی شلوار ہے، لیکن سرابیلہم من قطران، ان کو آگ ہی کی شلوار پہنا دی جائے گی۔ وتغشی وجوہہم النار، ان کے سروں پر بھی آگ چڑھ جائے گی۔ پاؤں کی ایڑی سے آگ داخل ہوگی، ہڈیوں کے اندر سے گزرتی ہوئی، گودے اور ہڈیوں کو جلاتی ہوئی، سینے کو پیٹ کو چیرتی ہوئی، آنتوں کو میدے کو چیرتی ہوئی، سینے کو دو ٹکڑے کرتی ہوئی، گردن سے نکلتی ہوئی، کھوپڑی میں سے یوں پار ہوگی جیسے مشعل جلتی ہے، ایسے پورا وجود جل رہا ہوگا۔ اور چلو ایک دن، دو دن، سال، 10,000 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ سال کی بات ہوتی، ارے میرے بھائیو یہ عذاب ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہ ہوگا۔ سن رہے ہو، جہنمیوں سے اگر یوں کہا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال دوزخ میں رہ کر تم آزاد کر دیے جاؤ گے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ ریت کے ذرے تو گنو، کوئی صحرا تو دیکھو جا کے، چولستان کا صحرا تو دیکھو ذرا، تھرپارکر کا صحرا تو دیکھو ذرا، در تھل لیے کا صحرا تو دیکھو، عرب کا صحرائے اعظم تو دیکھو، لیبیا الجزائر میں پھیلا ہوا صحرائے اعظم تو دیکھو، آسٹریلیا امریکہ کے صحرا تو دیکھو۔ پھر ان کی ریت کے ذروں کو گننے کے لیے کون بیٹھے گا؟ اللہ کو پتہ ہے اتنے ذرے ہیں، اتنے سال کی زندگی دوزخ میں جلو گے، پھر نکال دیے جاؤ گے، کہیں گے شکر ہے۔ جنت والوں سے کہا جائے ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال دوزخ جنت میں رہ کر نکال دیے جاؤ گے تو وہ رونے لگ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، ہائے برباد ہو گئی، یہ کیا ہوا۔ لیکن نہ یہ جنت سے نکلیں گے نہ وہ دوزخ سے نکلیں گے، ان کے لیے نعمت ہمیشہ ہے، ان کے لیے عذاب ہمیشہ ہے۔ بتاؤ ایک شراب کے گھونٹ کے بدلے یہ کیا لے گیا؟ جب زانی عورتوں کی شرم گاہوں سے نکلی ہوئی گندگی شرابیوں کو پلا دی جائے گی تو اس نے شراب کے بدلے میں کیا خریدا؟ 4 دن بینک میں پیسہ رکھا، سود پہ کھایا۔ اب تو لوگ بھی سود پہ پیسے دیتے، پہلے تو بینک سود پہ پیسے دیتے تھے، اب لوگ سود پہ پیسے دیتے ہیں، جیسے کوئی اوپر اللہ ہے ہی نہیں۔
ان کو غریب کا آنسو نظر نہیں آتا، اس کی مجبوری نظر نہیں آتی، اس کے بلکتے ہوئے بچے نظر نہیں آتے، ماں کی چھاتیوں کا خشک ہوا دودھ نظر نہیں آتا، ان ظالموں کو ان کے بجھتے چراغ نظر نہیں آتے، ان کے چہروں کی زردی نظر نہیں آتی۔ یہ وہ سانپ اور بچھو ہیں کہ جو اس سانپ سے بھی زہریلے ہیں اور اس بچھو سے بھی زہریلے ہیں، جن کا ڈسا ہوا پانی نہ مانگے۔ یہ سود خور اس سے بھی زہریلا انسان ہے، یہ اس سے بھی زہریلا سانپ ہے، یہ اس سے بھی زہریلا بچھو ہے، جو ایک کو مار کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ہزاروں کا خون پی کر بھی تر و تازہ ہیں، نہ ان کی آنکھ میں آنسو آتا ہے، نہ ان کا دل کو نرماتا ہے، نہ ان کے سینے میں کوئی جذبات ہیں۔ یہ جذبات سے عاری انسان ہیں یا پتہ نہیں انسان کے علاوہ کوئی اور چیز ہیں، جو بھی ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، سب سے شدید عذاب ہوگا سود خور کو۔ اس کا پیٹ ہوگا جیسے یہ ہمارا گنبد، اس گنبد سے بھی بڑا اس کا پیٹ ہوگا۔ سارے دوزخ والوں کو سانپ کاٹیں گے باہر سے، بچھو کاٹیں گے باہر سے، سود خور کے منہ کے اندر سانپ گھس جائیں گے، اندر بچھو چلے جائیں گے، پیٹ کے اندر چلے جائیں گے اور اس کو اندر سے ڈسیں گے، اندر سے۔ آپ کو پتہ ہے اندر کا درد کیسے توڑ پاتا ہے؟ باہر کے درد آدمی لے کے چلتا رہتا ہے، اندر کا درد گرا کے رکھ دیتا ہے۔ ان کے لیے سانپ اندر اتر جائیں گے، بچھو اندر اتر جائیں گے، انہیں اندر سے کاٹیں گے کہ یہ ہے تیرا وہ سود جو تو نے ضرورت مند کی رگوں سے نچوڑ کے اپنے اندر اتارا، اور وہ گنبد بنے ہوئے پیٹ ہیں جن کے اندر سانپ اور بچھوں کی بھرمار ہے۔ کیا کمایا سود والے نے اگر وہ اتنے بڑے عذاب کو لے کے بیٹھ گیا؟ 4 دن گانے سنے اور مرتے ہی کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا گیا۔ کیا عیش لیا اس نے 4 دن فاحشہ عورتوں کے گانوں کی سر تال پر؟ اس نے کیا کمایا؟ اور جس نے کان بند کر لیے، آج اللہ کہے گا آ جاؤ، وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے؟ آج ان کا اللہ ان کو جنت کا گانا سنائے گا۔ ہاں، الہ المشمر للجنہ، حضور نے فرمایا ہے کوئی جنت کا خریدار، ہے کوئی جنت کا چاہنے والا؟ فإن الجنة لا خطر لها، جنت بے خطر جگہ ہے۔ وہی ورب الکعبہ نور یتلالہ، رب کعبہ کی قسم جنت ایک نور ہے چمکتا ہوا۔ کیسا نور ہے؟ ایک ناخن کے برابر۔ ناخن دیکھ رہے ہیں نا؟ اپنے دیکھ لو، میرا نہیں نظر آتا، اپنا دیکھو، اپنا ناخن دیکھو، ایک ناخن کے برابر جنت میں سے کسی چیز کو اٹھا کر دنیا میں رکھ دیا جائے، گلستان کالونی کے گندے نالے کی تہ میں رکھ دیا جائے جہاں سورے شہر کا گند کٹھا ہے، تو بھی ایک ناخن کے برابر جنت کی چیز کو پہاڑ میں چھپا دو، ہمالیہ کے غاروں میں ڈال دو، بحر الکاہل کی اتھاہ گہرائیوں اور سیاہیوں میں چھپا دو، زمین تحت الثری کے اندر کی رگوں میں چھپا دو، تو بھی اس کا نور ایسا نور ہے کہ زمین کی رگ رگ کو جگمگاتا ہوا، سمندر کے ایک ایک قطرے کو روشن منور کرتا ہوا، پانیوں کی لہروں کو منور کرتا ہوا زمین سے نکلے گا، پہاڑوں کے پتھروں کو چمکاتا ہوا، ہمالیہ کی چوٹی کو چیرتا ہوا، سمندر کی موجوں کو چیرتا ہوا، جنگلوں کے درختوں کو چیرتا ہوا، زمین کے سینے کو پھاڑتا ہوا۔ یہ ایک ناخن کے برابر کوئی چیز جنت کی دنیا میں ڈال دو تو اس کا نور اٹھے گا اور نکلے گا اور زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات کو روشن کر دے گا۔ یہ جو ہے نا سورج 7.5 ارب میل میں روشنی پھیلا رہا ہے۔ یہ جو ہمارا سورج ہے یہ 7.5 ارب میل کے دائرے میں روشنی پھیلا رہا ہے، اور یہ ہے زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا، اور ایک قطرہ جنت کا ایک ناخن کے برابر کوئی تنکا، کوئی گھاس، کوئی پتا، کوئی قطرہ، کوئی برتن، کوئی ٹکڑا، کوئی شیشہ، کوئی موتی، کوئی ہیرا، کوئی نوالا، کوئی دانہ، کوئی چھلکا، کوئی چیز یہاں لگا دو یہاں اور زمین پہ رکھ دو تو یہ کائنات روشن ہو جائے گی۔ اب بتاؤ وہ جنت کیسا نور ہے؟ نور یتلألأ ریحانۃ تہتز، باغات ہیں رقص کرتے ہوئے، جب ہوا آتی ہے تو درخت یوں جھومتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں جنت کیا ہے؟ تم جنت کے درختوں کا رقص دیکھو گے تو لوٹ پوٹ ہو جاؤ گے، مست ہو جاؤ گے۔ جب جنت کی حور رقص کرے گی تو پھر تم پر کیا حشر بیتے گا اور کیا تمہارا حال ہوگا۔ کیوں فاحشہ عورتوں کے پیچھے اپنے ایمان کو برباد کر دیا؟ صبر کرو، انتظار کرو، ان قریب اللہ خود ان ساری چیزوں کو پیش کرنے والا ہے۔ کہاں ہیں وہ آنکھیں جو غیر کی طرف نہیں اٹھتی تھیں؟ کہاں ہے وہ جوان جس کی جوانی بے داغ ہے؟ آجا، آج جنت کی لڑکی سے میں تیری شادی کرتا ہوں۔ ریحانۃ تہتز، باغات ہیں رقص کرتے ہوئے، قصر مشید، گھر محل ہیں بلند و بالا۔ کیسے گھر ہیں؟ ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اپنے عرش کو ان کی چھت بنایا، نیچے پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی نہروں کو چلایا، معین کے چشمے، سلسبیل کے چشمے، رحیق کے چشمے، بعض محل یوں ہوا میں کھڑے کر دیے، نیچے کوئی ستون نہیں جس نے جکڑا ہوا تھاما، اوپر سے کوئی زنجیر نہیں ہے، سٹینڈ نہیں لوہے کا جس نے یوں پکڑا ہوا، ہوا میں اس طرح پورا محل کھڑا ہوا ہے، پورا محل اس طرح ہوا میں ہے، نیچے سے کوئی سہارا نہیں، اوپر سے کوئی سہارا نہیں، اس طرح وہ پوری جنت میں گردش کرتا ہے جیسے ہوائی جہاز گردش کرتا ہے۔ اندر بیٹھو تو باہر نظر آتا ہے، باہر دیکھو تو اندر نظر آتا ہے، پورا محل اپنے لان سمیت، اپنے گھر سمیت، اپنی کھڑکیوں دروازوں سمیت ہوا میں اڑتا چلا جا رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس میں داخل کیسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جیسے پرندہ اڑ کے زمین سے گھونسلے پہ جاتا ہے ایسے اڑتے ہوئے اس میں پہنچ جائیں گے، اڑتے ہوئے نیچے اتر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کس کو ملیں گے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا لأہل الاوجاع والامراض والبلوى، جو دنیا میں مریض رہے، صحت نہ پائی اور مر گئے، جو دنیا میں دکھوں میں رہے، عافیت نہ پائی اور مر گئے، جو دنیا میں آزمائش کی بھٹی میں جلے اور کہیں انہیں ٹھنڈک نہ ملی اور آزمائش میں مر گئے، لگے گا آجا آجا یہ لے یہ لے یہ لے۔ اس دن جنہوں نے دنیا میں چین کی زندگی گزاری ہوگی وہ کہیں گے کاش ہمارے دنیا میں کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے اور ہم بھی اللہ سے یہ مقام لے لیتے۔ نہر مترت، نہریں ہیں اٹکیلیاں لیتی ہوئی، ان کا پانی موجوں مارتا ہوا باہر نکل رہا ہے۔ اللہم تابت اسماری وتردت انہاری، اللہ میری نہروں کا پانی باہر آ رہا ہے، جنتی جلدی بھیج دے، جنت دعا کر رہی۔ ثمرۃ نضیجہ، پھل ہیں پکے ہوئے خوبصورت، طلح ممدود، سدر مخضود، طلح ممدود، فاکہۃ کثیرہ، فاکہۃ ونخل ورمان، من کل فاکہۃ زوجان، میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہوں گے، بیٹھو محفل لگی ہوئی، ایک نوکروں کی قطار ادھر ایک ادھر، سامنے جنت کا دروازہ، دستک ہوگی، وہ گیٹ کیپر دروازہ کھولے گا، آگے ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، کہا جی اپنے آقا کو میرا سلام پیش کرو، اور اسے کو مجھے اللہ نے بھیجا ایک ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ یہ گیٹ کیپر ساتھ والے نوکر کو بتائے گا، وہ اگلے نوکر کو بتائے گا، وہ اگلے نوکر کو بتائے گا، خود چل کے نہیں آئے گا، یوں یہ بات گھومتی ہوئی تخت تک آئے گی، تخت سے گھومتی ہوئی واپس جائے گی، آنے دیا جائے، ہاں آنے دیا جائے، تو کہے گا آنے دیا جائے، کہے گا آنے دیا جائے، کہے گا آنے دیا جائے، اور کہے گا آنے دیا جائے، پھر گیٹ کیپر دروازہ کھولے گا تو یوں تھال اٹھائے ہوئے چلتا آ رہا ہے، سر جھکائے ہوئے، اور آ کر سلام پیش کرے گا، پھر سامنے وہ تخت، سامنے وہ تشت رکھے گا، وہ تھال وہ ریشم سے ڈھکا ہوا، کہے گا میرے اللہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور یہ ہدیہ پیش کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میرے بندے سے کو ذرا یہ بھی کھا لے۔ وہ ایسے اس کے اوپر سے کپڑا ہٹائے گا تو اس میں ایک پھل پڑا ہوگا، وہ پھل اس کی جنت کے پھل کے مشابہ ہوگا، وہ کہے گا یہ کیا اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، یہ تو میری جنت میں پہلے ہی ہے، میں نے ابھی کھایا ہے۔ ھذا الذی رزقنا من قبل، ابھی تو کھایا ہے، اس تحفہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ابھی کھایا ہے۔ تو فرشتہ عرض کرے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا اس کا بھی ٹیسٹ تھوڑا سا چکھ لیں، ذرا اس کو بھی چکھ لیں۔ ہماری جماعت گئی اردن 1991 میں، تو وہاں ایک مالٹا ہوتا ہے سکری، یہاں بھی آج کل کاشت کیا جاتا ہے لیکن اس میں وہ مٹھاس نہیں ہے، ہمارا بھی ہے لیکن اس میں وہ مٹھاس نہیں جو اردن میں ہوتی۔ تو ہم وہ ناشتے پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ فلسطینی لے کر آ گئے، پہلے تو ہم نے دھیان نہیں دیا، میں اتنے مالٹے کون، ہمارے یہاں تو اتنا مالٹے، تو ہم نے دھیان نہیں دیا، ایک فلسطینی نے کاٹ کے میرے آگے رکھا، کہا ذرا آپ استعمال فرمانے کا نہیں، میرا گلا خراب ہے،
یعنی آپ تھوڑا سا چکھ